وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سخت سے سخت ڈپریشن، سر درد، تھکاوٹ، نیند کا نہ آنا، دل کی بے سکونی، دماغ کی بے سکونی اور روح کی ہر بیماری سے شفا کے لیے ایک بہترین اسلامی اور روحانی علاج بتانے جا رہی ہوں۔ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے اور اولیاء کرام نے خود بھی یہ کرتے رہے اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم کی ہے۔ کیا ہے یہ روحانی علاج؟ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ صرف نہانے سے، جسم پر پانی ڈالنے سے، صابن رگڑ لینے سے ہم بظاہر تو حسین اور صاف ستھرے نظر آتے ہیں، مگر اس سے ہم خدا کو نہیں پا سکتے۔ اگر خدا کی محبت پانا چاہتے ہیں تو روح کا صاف اور حسین ہونا ضروری ہے، اور یہ پاکیزگی اور حسن روحانی غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک اچھی بات پہنچائیے۔ کوئی بھی پریشانی ہو آپ یہ غسل ضرور کریں۔ ایک شخص نے بتایا، آپ کو میں اس کے کچھ تھوڑے سے واقعات بتا دوں تاکہ آپ کو اس روحانی غسل کی امپورٹنس پتہ چلے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ان کو 10 سال سے عادی سر کا جو ہے درد کی بیماری تھی۔ صرف انہوں نے 2 بار روحانی غسل کیا اور مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے ان کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے چہرے پہ الرجی تھی، اس کو غصہ بھی بہت آتا تھا، طبیعت میں بھی اس کا جھگڑالو پن تھا۔ اس کو روحانی غسل کروایا، غصہ بھی ختم ہو گیا، الرجی بھی ختم ہو گئی، چہرے کے سب داغ دھبے ختم ہو گئے، چہرہ شفاف ہو گیا، ماشاءاللہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو برے وسوسے آتے تھے، اس سے وہ بہت تنگ آ چکے تھے، ان کی پوری نماز خراب ہو گئی تھی، ان کا نماز سے دل اٹھنا شروع ہو گیا تھا اس وجہ سے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ روحانی غسل کرنا شروع کیا، وسوسے بھی ختم ہو گئے اور اللہ کی طرف ان کا دھیان لگنے لگا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے جوڑوں کا درد تھا، بچے گھر میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، گھر میں بے سکونی کا سا عالم تھا۔ روحانی غسل خود بھی کیا، بچوں کو بھی کروایا، جوڑوں کے درد سے مکمل طور پر ان کو شفا ملی۔ ایک صاحب نے تو یہ فائدہ بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ٹانگ میں میرے ہر وقت درد رہنے لگا تھا، نہ سو سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، کسی پل چین نہیں تھا۔ روحانی غسل کرنا شروع کیا، آج مکمل شفا مل چکی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس ٹانگ کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیا بات ہے۔ ایک صاحب نے تو وہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر وہ یہ کر لے تو وہ شاید ولی بن جائے۔ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی، روحانی غسل کرنے سے نماز کی پابندی تو کرنی شروع کی، تہجد بھی پڑھنے لگے اور بڑے اذکار بھی پڑھنا شروع ہو گئے اور اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون نے بتایا کہ چہرے پر غیر ضروری بال تھے ان کے، غسل اس تصور سے انہوں نے کرنا شروع کیا، چہرے کے سب غیر ضروری بال ختم ہو گئے۔ دوسری خاتون بتاتی ہیں کہ بال ان کے گرتے جا رہے تھے اور گنج پن ہونا شروع ہو چکا تھا، انہوں نے اس نیت سے غسل کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ سے ان کے بال جو ہے گرنا بند ہو گئے۔ ایک خاتون کو کچھ جسمانی اندرونی مسائل تھے، ڈاکٹر نے لمبا چوڑا جو ہے بل بتا دیا، علاج بتایا جو کہ محنت طلب اور وقت طلب تھا۔ خاتون نے اس نیت سے غسل کرنا شروع کیا اور مکمل شفا پائی۔ ایک خاتون بتاتی کہ میرے شوہر ہر وقت مجھے گالیاں دیتے تھے، میرے گھر والوں کو، والدین کو کوئی بہانہ نہیں چھوڑتے تھے مجھے برا بھلا کہنے کا۔ جب وہ مجھے بتایا گیا اس کو روحانی غسل کے بارے میں کہ جب تمہارا شوہر نہانے جائے تو تم باہر کھڑو کے اس طریقے سے یہ دعائیں پڑھو اور نیت کرتی جاؤ کہ تمہارا شوہر جو ہے روحانی غسل کر رہا ہے۔ میں نے یہ کرنا شروع کیا، کچھ ہی عرصے میں وہ بالکل مکمل طور پہ بدل گئے۔ آج وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور مجھے بے پناہ عزت دیتے ہیں۔ اس کے بے پناہ فائدے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنے کہ بس آپ سن لیجئے کہ کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، آپ کے یا آپ کے گھر والوں کو، یہ روحانی یا جسمانی یا دماغی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو آپ کو، تو یہ روحانی غسل کریے اور نجات و شفا پائیے۔ اب آپ طریقے کی طرف آ جائیے، طریقہ غور سے سن لیجئے تاکہ کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ قرآن کی آخری 6 صورتیں ان کو یاد سن لیجئے، کون سی ہیں وہ 6 صورتیں؟ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ 6 صورتیں آپ نے مع تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔
یہ صورتیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، نیت کرنے جا رہی ہیں آپ کہ آپ غسل کرنے جا رہی ہیں، تو جو آپ کو تکلیف ہے، جس بیماری ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے کرنے جا رہی ہیں، اس کی نیت کریں۔ یہ صورتیں آپ 3 دفعہ بلا کے درود شریف کے بعد 1 دفعہ، 5 دفعہ، 3 دفعہ دہرا لیں، اور پھر بیت الخلاء کی جو دعا ہوتی ہے اس کو پڑھیں، اور اپنا بایاں پاؤں اندر اپنے غسل خانے میں رکھیے، اور پھر جس طرح سے آپ غسل کرتے ہیں اسی طرح سے غسل کرتی جائیں، اور بیت الخلاء کی دعا جو ہے دل میں دہراتی جائیں، اور وہ جس نیت سے آپ نے یہ غسل کر رہی ہے، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ یہ غسل کر رہی ہے، اس کا بھی تصور کریں کہ میری وہ تکلیف، میری وہ پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ جب نہا لیں، غسل ہو جائے، جب باتھ روم سے باہر آئیں تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیے، اور جو یہ آخری 6 صورتیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں قرآن کی، جو بولی تھیں اوپر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو اسی طرح ماں تسمیہ 3 بار درود شریف کے اول و آخر 1 دفعہ ان کو پڑھ لیں، بس غسل آپ کا تمام ہوا۔ ہفتے میں 1 بار تو یہ غسل آپ ضرور کرا کریں، اور وہ دن میں جو سمجھتی ہوں، جو میں کرتی ہوں، وہ میں جمعرات کا رکھتی ہوں مغرب کے بعد، اور اگر صبح غسل کرنا ہے تو جمعے کا دن رکھتی ہوں، اس کا ثواب بہت دگنا ہوتا ہے، ایک تو روحانی غسل ہو گیا، اوپر سے ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے کمالات اور معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر طرح سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آخر میں اجازت میں ان بہن بھائیوں کو اس روحانی غسل کرنے کی دیتی ہوں کہ جو اس کو دوسرے مومن بہن بھائیوں سے زیادہ تک پہنچائیں گے، تاکہ جتنے زیادہ مومن بہن بھائی سے فائدہ اٹھا سکیں، تو ان مومن بہن بھائیوں کو میں اجازت دیتی ہوں کہ وہ غسل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ نہانے جائیں گے تو صرف فقط اپنا ظاہری جو ہے اس کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اس کو نہیں نکھاریں گے، بلکہ اپنی روح کو، اپنی اندر کی جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے پوری دنیا ہے ایک طرح سے، ہمارے اندر کے احساسات، جذبات، ہمارا دل، اس کو بھی پاک صاف کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ